اچھا جی، ہم قربانی کے مسائل اگر سیکھتے ہیں اور عید کے مسائل تو کیا فائدہ ہوگا؟ سنیے حدیث، دل کی محبت کے ساتھ سنیے گا۔ فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے صبح کو چلتا ہے، فرشتے اس کے سر پہ سایہ کرتے ہیں، اس کے روزگار میں اللہ برکت دیتے ہیں، اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی اور اس کا رزق اس کے لیے مبارک ہو جاتا ہے۔ اتنے فائدے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، دو بھائی تھے، ایک نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتا، دین سیکھتا، اور دوسرا مال بناتا، مال کماتا۔ وہ جو کماؤ تھا نا، وہ ایک دن جو ہے نا نبی علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ، سارا دن میں کماتا رہتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، یہ آپ کے ساتھ دین سیکھتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے تو کسی اور رنگ میں بات کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے تو شکایت کی تھی نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا شاید تجھے اسی کی وجہ سے رزق ملتا ہو، تو آپ دین کا کام کریں، ڈٹ کے کریں، رزق کی تنگی کا عرش والے سے بالکل خوف نہ کریں۔ آپ دین کا کام سنت کے مطابق کریں، تقوی کے مطابق کریں، ڈٹ کے کریں، اللہ آپ کو وہاں سے رزق دے گا، خدا کی قسم جہاں سے انبیاء کو دیا اس نے۔ پیچھے نہیں ہٹنا، کریں کام، پھر اللہ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ بڑے کریم۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم دین کا کام کرو، دین سیکھو، میں دوں گا، تو ہمیں ٹینشن کیا ہے بھائی؟ کریں گے جی، دین سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، اللہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ جنت کا راستہ کس کے لیے آسان؟ جو علم دین حاصل کرنے کی فکر کرے اور سیکھے۔ فرشتے خوش ہو کر پروں سے اوپر سایہ کر لیتے ہیں، اور ایک جگہ آتا ہے فرشتے اپنے پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ یعنی قربانی کے، عید کے یہ مسائل سیکھنے میں یہ ساری فضیلتیں ہمیں مل جائیں گی۔ تو اب کیا خیال ہے؟ نیتیں کر لی ہم نے اچھی دین سیکھنے کی، تب آگے ہم سیکھتے جائیں، پڑھتے جائیں، اور اللہ سے مانگیں یا اللہ یہ ساری فضیلتیں اور اس کے علاوہ اور جو فضیلتیں ہیں علم دین سیکھنے سکھانے کی، ہم سب کو عطا فرما۔ ایک فضیلت تو بڑی پیاری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سرسبز و شاداب رکھتا ہے جو اللہ کے نبی کی بات کو آگے پہنچاتا۔ تو اگر ہم دین کا کام کریں گے تو سرسبز و شاداب بھی رہیں گے۔ عشرہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن یہ خاص اعتبار سے رمضان سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ رمضان کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن ایک خاص اعتبار سے یہ رمضان سے بڑھ گئے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اس عشرہ ذوالحجہ کی قرآن پاک میں قسم کھائی ہے، رمضان کے نہ پورے مہینے کی کھائی، نہ کسی ایک عشرے کی کھائی۔ والفجر ولیال عشر، تو اس اعتبار سے یہ رمضان سے بھی آگے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے افضل ایام دنیا، یہ جو 10 دن ہیں نا عشرہ ذوالحجہ کا، یہ دنیا کے گولڈن ڈیز ہیں، افضل ترین دن ہیں۔ لیکن ان گولڈن ڈیز کو یوٹیلائز کرنے کے لیے، قیمتی بنانے کے لیے ہمیں نبی علیہ السلام کی سنتوں کو سیکھنا ہوگا۔ تو ان دنوں کو گولڈن بنانے کے لیے کہ ہمارے حق میں بھی گولڈن بنے نا، ہمارے نامہ اعمال میں یہ گولڈن ہو، بالکل ممتاز، تو ہمیں کچھ سیکھنا بھی ہوگا، کرنا بھی ہوگا۔ ان 10 دنوں کی برکتوں کو غور کیجئے۔ یہ جو راتیں ہیں نا، ولیال عشر، 10 راتیں، یہ ہر رات شب قدر کی مانند ہے۔ رمضان میں تو پورے مہینے میں ایک، اور وہ بھی تلاش کرنے سے ملے گی، اور اس کے بارے میں تو اناؤنسمنٹ اوپن ہے، ہر رات شب قدر کی مانند ہے۔ اور ہم بیٹھے ہیں یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ اور چیٹ، ادھر ادھر کیا کیا ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں۔ یہ راتیں ایسی نعمت والی ہیں، اور یہ دن کیسے ہیں؟ ہر دن کا روزہ 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ آج طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، کل رکھا تھا، انشاءاللہ کل پھر رکھیں گے۔ اس طرح سے میں نے سوچا ہے کہ کام بھی لوڈ بہت زیادہ ہے، تو ملتا جلتا چلائیں گے کام انشاءاللہ، سب کی اپنی اپنی ہمت کے مطابق ہے، تو جس کی جتنی ہمت ہو کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام یہ لازمی روزے رکھا کرتے تھے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رکھا کرتی تھی، ازواج مطہرات رکھتی تھیں، ہمیں بھی چاہیے کہ اس کی فکر کریں۔ تو روزانہ عبادت کا ثواب 1 سال کی، ایک روزہ رکھا 1 سال کی عبادت کا ثواب۔
اور جو 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھے گا 2 سال کے گناہوں کی معافی، 1 سال اگلا ایک پچھلا۔